الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے عائشہ نگر قبرستان کے جنازہ ہال کی افتتاحی تقریب کے صدر محترم اشرفی فاؤنڈیشن اور عائشہ نگر قبرستان کے صدر حاجی ظہیر احمد حاجی محمد اشرفی صاحب، شہر کی قدیم پرانی سیاسی شخصیت ہمارے سرپرست الحاج یونس عیسیٰ صاحب، مولانا افتخار جامعی صاحب، مفتی عارف جامعی صاحب، اطہر اشرفی صاحب، کارپوریٹر حضرات، میڈیا سے وابستہ سبھی احباب، حاضرین مجلس۔ فارسی کا ایک شعر ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، کہ یہ جو کام ہوا ہے، یہ اللہ کے بندے جو کام کرتے ہیں، یہ ان کے اپنے زور بازو کا کمال نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس سے جو چاہتا ہے وہ کام لے لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، عام طور پر پڑھی جاتی ہے کہ الحمدللہ الذی بنعمتہ و توفیقہ تتم الصالحات، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کی عطا سے اور جس کی توفیق سے نیکیوں کے کام وجود میں آتے۔ یہ قبرستان عائشہ نگر قبرستان سے جانا جاتا ہے، اور یہاں آنے کے بعد مجھے اس بات کا علم ہوا کہ اس قبرستان کا وجود بھی الحاج یونس عیسیٰ صاحب، جب بقول ان کے کہ ان کو اچانک جو ہے صدر بلدیہ بنا دیا گیا، اور ان کے قلم سے 58 کا جو پہلا حکم صادر ہوا وہ عائشہ نگر قبرستان کے لیے تھا۔ یہ 1991 کی بات بتائی جا رہی ہے۔ قبرستان وجود میں آ گیا۔ میں ابھی ان سے یہ عرض کر رہا تھا کہ 91 سے لے کر کے اب تک تقریباً 32-33 سال ہو گئے، اور درمیان میں بہت سارے افراد آئے، ذمہ دار بنے، شہر میں اور بھی انہوں نے کام کیے، لیکن اس جنازہ ہال کی تعمیر میرے حصے میں لکھی تھی، اور الحمدللہ جنازہ ہال جو ہے وجود میں آ گیا۔ حاجی ظہیر اشرفی صاحب قبرستان کے ذمہ دار ہیں۔ جنازہ ہال کو لے کر کے ان کی یہ فکر تھی، اور اس چھوٹے سے جنازہ ہال میں جب بڑی میت آتی تھی اور بڑی شخصیت ہوتی تھی تو یہ جنازہ ہال تنگ پڑتا تھا، لوگ یا تو یہاں نماز پڑھتے تھے یا پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے محمد حسین کو اس طرف متوجہ کیا کہ یہاں جنازہ ہال بن جائے گا تو اچھا رہے گا۔ محمد حسین نے بار بار مجھ سے تقاضا کیا، اور اس بات کو لے کر میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ اس بات کا مجھ سے تقاضا کیا گیا کہ یہاں پہ جنازہ ہال بنایا جائے۔ الحمدللہ 55 لاکھ روپئے سے اس جنازے ہال کی تعمیر ہوئی ہے، جس میں 25 لاکھ روپیہ MLA فنڈ کا ہے، اور 30 لاکھ روپیہ جو ہے مائنارٹی ڈپارٹمنٹ منسٹری سے ملا ہے۔ ایسے 55 لاکھ روپئے میں اس جنازہ ہال کی تعمیر ہوئی ہے۔ محمد حسین نے ظہیر اشرفی صاحب کا تقاضا یہ بھی رکھا کہ جو اشرفی عیدگاہ ہے وہاں جانے کے لیے ایک پل کی ضرورت ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے 1 کروڑ روپئے کا فنڈ مختص ہے، اور انشاءاللہ مہینے بھر کے اندر ٹیکنیکل طور پر وہ منظور ہو چکا ہے، مہینے بھر کے اندر اس کا بھی ورک آرڈر ہو جائے گا، اور انشاءاللہ وہ کام بھی ہوگا۔ لطیفیہ مسجد سے لگ کر کے اشرفی ہال بھی ہم نے مسجد والوں کے تقاضے پر بنا کر کے دیا، اور دارالعلوم اہل سنت اشرفیہ اس سے لگ کر کے جو اوپن اسپیس ہے وہ مدرسے کے کام آ جائے، اور خانقاہ اور اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے قابل استعمال ہو جائے۔ تقاضا تھا کہ اس کا وال کمپاؤنڈ کر کے دیا جائے، اس پر کچھ اتی کرمن بھی ہے،
اور کچھ لوگوں نے اپنا گھر بھی بنا لیا ہے، کچھ پلاسٹک کے کارخانے بھی تھے۔ یہ ساری دشواریاں دقتیں تھیں، اور بستی کے لوگوں کا استعمال شدہ پانی وہاں جمع ہو رہا ہے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ اس بستی کے لوگوں کا استعمال شدہ پانی نالی اور گٹر کے ذریعے سے نکل جائے، اس جگہ نہ بھرے۔ ابھی گٹر کی تعمیر کا کام انشاءاللہ اتوار کے دن سے ہم شروع کریں گے۔ گٹر بن جانے کے بعد وال کمپاؤنڈ انشاءاللہ بنے گا، وہ ہماری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ ہم بنا کر کے دیں گے۔ تو آپ لوگوں کے اوٹوں سے، آپ لوگوں کی حمایت سے اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کا موقع دیا۔ 2009 سے 2014 تک کام کرنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے تھے، لیکن اس وقت جن کی سرکار تھی اور جو لوگ یہاں پر اس پارٹی سے وابستہ تھے، کسی بھی کام کے تعلق سے جب ہم لوگ کوشش کیا کرتے تھے تو یہ لوگ جا کر کے کام رکوایا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ان کے ذریعے سے کام ہوگا تو پارٹی کمزور ہو جائے گی، اس لیے ان کو فنڈ نہ دیا جائے۔ 2009 سے 14 کا جو ہمارا تجربہ رہا وہ انتہائی تکلیف دے رہا، لیکن کہتے ہیں السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا اپنا کام ہے اور کام کی تکمیل اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے۔ آج مجھے کہتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہے کہ جن لوگوں کو ہم سیکولر سمجھتے ہیں ان لوگوں نے کام کاج کے لیے فنڈ نہیں دیا، جن کو ہم فرقہ پرست کہتے ہیں ان لوگوں کے ذریعے سے آج بڑا بڑا فنڈ مل رہا ہے۔ میں نے اس سال 2023 میں 365 دنوں میں 366 کروڑ روپے کا فنڈ منظور کروایا، اور الحمدللہ اس میں سے 20% سے زائد کام زمین پر آ گئے ہیں، 80% کام زمین پر آنا باقی ہے، اور انشاءاللہ وہ 80% کام آئے گا۔ میں الحاج یونس عیسیٰ صاحب کی بات کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ کام نہیں کرتے، اور اب ایسا ہے کہ زبان تو ان کی بند ہو گئی، وہ یہ نہیں بول سکتے، یہ الزام نہیں دے سکتے کہ کام نہیں کرتے یا کام کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ اب ان کو خاموشی کے ساتھ یہ اندیشہ ہو گیا ہے کہ ان کی گاڑی تو بغیر بریک کے چل رہی ہے۔ ادھر بڑے ایک روڈ کا افتتاح ہوا، ابھی وہ کام پورا نہیں ہوا، دوسرے روڈ کا افتتاح ہو رہا ہے، وہ کام پورا نہیں ہوا، تیسرے روڈ کا افتتاح ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ ہے اور انشاءاللہ سلسلہ دراز رہے گا، اور ان کو ٹھوس نہ لگ جائے، ہم ان سے یہ چاہیں گے کہ وہ کنارے ہٹ جائیں، ہم یہ چاہیں گے کہ وہ کنارے ہٹ جائیں تاکہ بغیر بریک کی جو گاڑی چل رہی ہے یہ چلتی رہے، شہر کا وکاس ہو۔ اور الحمدللہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، دن میں رات میں اللہ سے مانگتے بھی ہیں کہ کرنے والی ذات تیری، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے اوپر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ مسلم فرقہ پرستی کی بات کرتے، الزام ہے ہمارے اوپر، ہماری پارٹی کے اوپر کہ MIM مسلم فرقہ پرست پارٹی ہے، لیکن آج الحمدللہ ان تمام تر الزامات کے باوجود اللہ پاک کام لے رہے ہیں، اور جن لوگوں کے دل اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے ہٹے ہوئے ہیں اللہ انہیں توفیق دے رہا ہے، وہ کام کر کے دے رہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، یہ سعادت میرے حصے میں تھی، میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، اور حاجی ظہیر احمد، حاجی محمد اشرفی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور انہوں نے یہ تقاضا رکھا۔ اگر ان کی طرف سے بات نہیں آتی تو شاید ہمارا ذہن بھی اس طرف نہیں جاتا، لیکن ماضی میں جو کچھ ہم نے دیکھا اس کے پیش نظر ہم نے اس بات کو طے کیا تھا کہ اس شہر کے اندر جو لوگ خانقاہی نظام سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ والوں سے نسبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اور اسی نسبت سے اللہ والوں کا، بزرگان دین کا، اولیاء کرام کا مالیگاؤں آنا جانا ہوتا ہے، اس جماعت سے وابستہ جو کام ہے وہ کام کر کے دینا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہم نے عائشہ نگر قبرستان کا بھی کام کیا، اور اسی طرح جو ہے شب برات کے موقع پر اور دیگر قبرستانوں کے بھی کام کیے۔ بڑے قبرستان کے اندر ہم نے حمیدیہ مسجد سے لے کر کے امین عشرت ان دونوں گیٹ کے درمیان اچھا روڈ تعمیر کیا، اور اسی طرح ایک
مشرق کی طرف ایک روڈ لے جا کر کے نئے جنازہ ہال تک روڈ تعمیر کر کے دیا، اسی کے ساتھ وہاں پر ایک نئے جنازہ ہال کی تعمیر کا بھی پروگرام ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں فنڈ ملے اور ہم اپنے شہر کا کام کاج کر سکیں۔ ظاہر بات ہے یہ میں اپنی جیب سے پیسہ ڈال کر کے کام نہیں کر رہا ہوں، میری کوشش یہ ہے کہ جہاں سے ملے جتنا ملے لے لینا چاہیے۔ ہم نے نابارڈ ڈپارٹمنٹ سے بھی جو ہے مطالبہ کیا، تقریباً جو ہے 14 کروڑ 30 لاکھ روپے کا فنڈ وہ بھی پروسیجر میں ہے، انشاءاللہ وہ ہمیں ملے گا۔ ہم نے جو ہے اپنے چیف منسٹر ایک ناتھ شندے صاحب سے فنڈ مانگا تھا، تو انہوں نے 50 کروڑ روپے کی سفارش کی ہے، اس میں سے 10 کروڑ روپے کا فنڈ ریلیز ہو چکا، اور انشاءاللہ اسی فنڈ کے اندر دو پانچ بڑے بڑے کام ہونے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نعمانی پل کے لیے اس 10 کروڑ میں سے 2 کروڑ روپیہ بچا تھا، تو نعمانی پل کے لیے ہم نے وہ 2 کروڑ روپیہ رکھا ہے۔ ہم نے جب جی سے اس کا اسٹیمیٹ نکلوایا تو تقریباً 5.25 سے 6 کروڑ روپیہ لگنے والا ہے۔ بقیہ 4 کروڑ روپیے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے ہمیں وہ 4 کروڑ روپیہ ملے۔ میں نے اب جو کام کیا ہے اس میں آمدار ندھی بھی ہے، اسی طرح نیوجن سمیتی پالک منتری دادا بھوسے صاحب کے ہاتھ میں ہے، ان کے ذریعے سے بھی کروڑوں روپے کا فنڈ آیا ہے، اور اسی طرح نگر اتھان سے جو ہے ایک بڑا فنڈ ہمیں ملا، اور نگر وکاس سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کارپوریشن میں پرشاسک ہے، آج کوئی میئر نہیں ہے، کوئی کارپوریٹر نہیں ہے، ہم نے کمشنر صاحب سے بھی جو ہے اپنے مالیگاؤں کے لیے فنڈ لیا، اور الحمدللہ انہوں نے فنڈ دیا۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے ہم نے ایک روڈ کا افتتاح کیا، فتح میدان سے لے کر کے ہائی وے پوار واڑی تک یہ RCC روڈ بنے گا، اور ڈاکٹر شیخ سلیم صاحب نے کبھی فتح میدان سے لے کر کے سلیمانی چوک تک روڈ تعمیر کیا تھا، اس کے بعد صرف اس کے اوپر جو ہے ہاٹ مکس روڈ بنتا رہا، دوسرا کوئی کام نہیں ہو سکا تھا۔ آگے یہاں سے لے کر کے ہمیں پوار واڑی تک جو ہے RCC روڈ بنانا ہے، تقریباً 11 کروڑ روپے کا وہ کام ہے، اس میں آدھے سے کچھ کم فنڈ میرا ہے، اور آدھے سے کچھ زیادہ فنڈ جو ہے کارپوریشن سے میں نے ڈیمانڈ کی تھی، کمشنر صاحب نے وہ فنڈ دیا، تو ہم نے کمشنر صاحب کو ہرے لڈو میں تولا، ہرے لڈو میں ان کو تولا۔ رنگ سے بھی اب لوگوں کو چڑ ہونے لگی ہے، حالانکہ دھرم یا مذہب کا رنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد مبارک جو ہے آج ہرے کلر میں ہے، اور تقریباً 700-750 سال سے ہرا کلر ہے، ورنہ اس سے پہلے اس پر سفید کلر ہوا کرتا تھا۔ تو کلر کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب لوگوں نے تعلق بنا لیا ہے، اور ہرا رنگ جو ہے ہماری جو ہے AIMIM کے جھنڈے کا بھی رنگ ہے، اس لیے ہرے رنگ سے اب لوگوں کو چڑ ہونے لگی ہے۔ لیکن اب یہ ہے تو ہے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج اس موقع پر اشرفیہ فاؤنڈیشن اور اسی طرح جو ہے مولانا افتخار جامی، مفتی عارف صاحب اور دیگر جو ہے ماتھر اشرفی دیگر لوگوں کی موجودگی میں آج اس ہال کا افتتاح ہوگا، اور اس موقع پر انہوں نے میرا استقبال کیا، خوشیوں سے نوازا۔ میں آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے اس مبارک تقریب کے صدر محترم جناب ظہیر اشرفی صاحب میرے بڑے دیرینہ ساتھی تھے، ان کے والد محمد اشرفی صاحب، بڑی خوشی ہوئی آج کی صدارت وہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر موجود شہر عزیز کے MLA ہمارے قائد محترم مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب، جناب اطہر اشرفی صاحب، ہمارے ساتھی کارپوریشن کے ماضی چیئرمین جناب کلیم دلاور صاحب، بہت ہی سارے سب میرے پرانے رفقا ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے میرے ساتھی ہیں، شہر عزیز کی منتخب شخصیات ہیں، اور عزیز دوست و احباب،
بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے یہ کہ آج ایک دیرینہ خواب کی تکمیل ہونے جا رہی ہے یا ہو چکی ہے تقریباً۔ مجھے یہاں آتے ہوئے ایک خواہش جاگ اٹھتی ہے، پرانے باتیں یاد آ جاتی ہیں، میرا ماضی یاد آ جاتا ہے، اور علامہ اقبال کے شعر پر میری تمام نگاہیں مرکوز ہو جاتی ہے کہ ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح شام تو، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ زمانہ تقریباً 30-32 سال پرانی بات ہے۔ وقت نے مجھے صدر بلدیہ بنایا تھا اور اچانک بنا دیا تھا، کوئی پروگرام نہیں تھا۔ ہمارے سرپرست حاجی شبیر احمد حیات تھے، لیکن ہماری میجارٹی تقریباً 17-18 ممبر آئے تھے چن کر، اور حالات ایسے تھے نہیں، لیکن بولتے ہیں کہ آدمی کوشش کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ اس وقت بھی ایک کوشش کی گئی، اور کچھ آزاد امیدوار، کچھ شیو سینا کے امیدوار، ایسے لوگوں سے مل کر میں اچانک اس وقت صدر بلدیہ بن گیا۔ ایک کینو کا زمانہ تھا، ان کے والد وغیرہ حیات تھے، کیپٹن پیر محمد رشید کیپٹن زندہ تھے، اور وہ ممبر بھی تھے، ادھر شیخ رشید صاحب بھی ممبر تھے، سب ایسے اس طرف کے رضوان وغیرہ سب ممبر تھے۔ اور اس وقت جب میں صدر بلدیہ بنا، اور ابھی بنا یعنی سمجھ لو میرا اعلان ہوا، یعنی سب میرا انتخاب ہوا، تو اسی وقت یہ بات میرے سامنے آ گئی کہ یار جب بھی تم یہ بنیں گے، یہ بات چل رہی تھی کیونکہ ہماری تمام میٹنگیں اس زمانے میں یہی ہے، بہادر کا محلہ تھا، اور یہی ہماری سب میٹنگیں ہوتی تھی، عدم اعتماد وغیرہ، دیپک بھوسلے بہادر، وہ زمانے میں یہ چلتا تھا کہ یار یہ زمین مختص ہے قبرستان کے لیے، اور نیاز صاحب وغیرہ کا زمانہ تھا، بڑے باوقار با اثر لوگ تھے سب وہ، اور وہ یہ زمین فائنل نہیں ہو پاتی تھی، قبرستان کے لیے دی نہیں جاتی تھی، بار بار کچھ یہاں رکھا جاتا تھا، نہیں ہو تو کبھی، اب وہ سب جملے بولنا بھی اچھا نہیں لگتا، لات مار دی جاتی تھی، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، لیکن چلو اس وقت تو میرے دل میں یہ بات ایک نقش ہو گئی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ کبھی اپنے کوئی موقع فراہم کرے گا تو ضرور یہ قبرستان کی جگہ جو مختص ہونے کے لیے آج تڑپ رہی ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا کام انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایسا کیا کہ جب میں صدر بنا، مفتی صاحب آپ کے گوش گزار خاص طور سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، باقی لوگوں کو تو سب معلوم ہے، تو میری پہلی قلم سے جو آرڈر نکلا تو یہ قبرستان کا 58-2 سے یہ قبر کو مختص کیا، 58-2 سے قبرستان کی جگہ، کیونکہ ہمارے کو ایک چیز محسوس ہو رہی تھی کہ اگر ہم نے جنرل بورڈ کی میٹنگ بلایا اور جنرل بورڈ میں یہ وشے لایا تو ماضی کی طرح یہ بھی کلیم بھائی یہ بھی اس کی نظر ہو جائیں گا کہ میجارٹی تو اپنے پاس مختصر رہتی، لوگ ہو سکتا ہو شیو سینا کے لوگ اس وقت ووٹنگ کرے نہ کرے، تو یہ طے پایا تھا کہ یار جیسی ہوگا، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ 58-2 کی ایک قلم جو ہے، چلو اس کے پاور کا پہلا استعمال یہی کر لو، اور اللہ کے کرم سے ہم نے 58-2 سے اس کا آرڈر دے دیا۔ بڑی لیدے ہوئی کہ یار زمین کا معاملہ ہے، فائنانس کا معاملہ ہے، بہت آبجیکشن آئیں گا، یہ آئیں گا وہ آئیں گا، چلو ہم بولے چلو یار جو ہوگا اللہ مالک دیکھا جائے گا، آرڈر تو دے دو، اور دے دیا گیا، اور اس کے بعد حالات ایسے ہیں کہ کسی نے پھر اس کی مخالفت وغیرہ کوئی کر اور نہیں پایا، اور وہ یہ معاملہ یعنی طے ہو گیا، قبرستان کو دے دیا گیا، رضوان وغیرہ ادھر کے ممبر تھے، شیخ صاحب یہ لوگ، تو یہ طے ہوا کہ یار قبرستان جو بنے گا تو پہلے اس کے روڈ راستے بنا دیے جائیں، کیا کرا جائے، پہلے روڈ راستے، نہیں تو بعد میں کیا ہوتا ہے، میرے بابا یہاں دفن تھے، میرا یہ تھا، میرے دادا تھے، یہاں پہ قبرستان کو توڑا نہیں جائے گا، یہ نہیں کرا جائے گا، جیسے ایسے مسئلے بہت سارے اپنے بڑے قبرستان میں آتے ہیں کوئی مسائل کے بارے میں، تو یہ ہوا کہ پہلے روڈ راستے بھی بنا لیے جائیں، تو روڈ راستے درخت وغیرہ سب لگا لیے گئے، یہاں کے جو ممبر تھے اپنے رجحان وغیرہ انہوں نے سب کوشش بہت سب نے مل کے کی، یہ کوئی کام ایک شخص کا رہتا بھی نہیں، ہر آدمی کی اپنی اپنی کوشش ہے، جب اس کو ملتی ہے تقویت تو تب کہیں جا کے وہ کام پائے تکمیل کو پہنچتا، تو سب لوگوں نے محنت کی، اور آج یہ قبرستان اس شکل میں ہم کو نظر آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس وقت، آپ کے والد حیات تھے، کیپٹن صاحب تھے، کہ بھائی یہاں پارٹی لگا لی جائے، نام کی ایسے ایسا، میں یار جانے دو، نام و نموز سے اپنے کو مطلب نہیں، ہمارا ایک مقصد تھا، ہم نے کر دیے، جیسے آج اشرفی صاحب نے ایک بات بولے ابھی
کہ مفتی صاحب اپنے کاموں کی تشہیر نہیں کرتے. میں ان کو بولنا چاہتا ٹھیک ہے کرنا چاہیے، سیاست میں ضروری بھی ہے، لیکن خوشبو کا احاطہ کیا جا سکتا ہے. خوشبو کو کہیں یعنی محیط کیا جا سکتا کیا؟ خوشبو تو اس کی خوشبو ہے یار، وہ تو جائے گی، پھیلے گی. سمجھے تم بھی تنہا نہ رہو، مجھ کو بھی تنہا نہ کرو، اور گل کی اڑتی ہوئی خوشبو کا احاطہ نہ کرو. وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے. وہ اپنی خوشبو پہنچیں گی، لوگوں تک جائیں گی، بولیں گی، بتائیں گی، اور وہ اپنا احساس دلا دیں گی. یہ تو ہر آج ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگ مفتی صاحب کو بولا کرتے تھے ماضی قریب کہ یار مفتی صاحب کام نہیں کرتے، آج وہ یہ پریشان ہے کہ یار یہ تو بہت زیادہ کام کرنے لگے. اب ان کو یہاں کہاں بریک دینا چاہیے؟ یعنی اب یہ بات آ گئی، یہ تو چلی گئی بریک، بغیر بریک کی گاڑی چل رہی. ابھی بریک لگانا پڑے گا مفتی صاحب کو کہ بھیا سامنے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے عزائم کو ٹھوس لگ سکتی، ٹھیس لگ سکتی، جا کے یہ مار دیں گی گاڑی تو وہ ہوگا. تو ذرا ہم لوگ کو یعنی وہ بھی ایک سوچنے والی بات آ گئی. تو کام ہو رہا ہے شہر میں، اور اللہ کا کرم ہے، سال باقی ہے. اپنے تمام عزائم کا اظہار بھی ہو چکا ہے. بہت ساری باتیں ابھی پیچھے پروگرام میں ہو چکی ہے. ایک حج کمیٹی کا معاملہ بھی ہمارے سامنے آیا، جس میں دادا بھوسے نے ہم کو کہا ہے مفتی صاحب سے کہ بھائی آپ جگہ دیکھ کے رکھو، انشاءاللہ میں حج ہاؤس بھی بنا کر دے دوں گا. یہ بھی یعنی ابھی مستقبل میں بات آنے والی ہے. تو انشاءاللہ کام و کاج ہوں گے، سب کچھ ہوگا. اور ابھی یہ تعمیر ہوئی، اور بھی مزید تعمیرات ہوں گی. بس یہ سب باتیں کچھ تھیں جو یہاں آنے کے بعد یعنی اچانک میرے ذہن میں آ گئی. معاف کرنا، میں کچھ یعنی کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو باتیں میں نے آپ لوگوں آپ کی سماعت کو کر دیا، یہ تمام ہمارے تمام لوگوں کی جد و جہد کا یہ ثمرہ ہے کہ آج ہم یہاں پر یہ پھلا پھولا چیز دیکھ رہے ہیں. آج یہ قبرستان ہے، اس کے بازو سے یہ چیز بن گئی. آئندہ اور بھی کوئی منصوبے عزائم ہوں گے قبرستان کے ذمہ داران کے. تو میں ان تمام ذمہ داران کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی دلجوئی سے، اپنی لگن سے اس باغ کو قائم رکھا، اس چیز کو، اس گلستہ کو قائم رکھا، اور اس کو آگے بھی قائم رکھیں گے. یہ اسی طریقے سے پھلتا پھولتا رہے، یہی ہماری دعائیں. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء حبیبہ المختار. آج کے اس عظیم الشان، بابرکت، نیک کام کے افتتاحیہ پروگرام کے صدر محترم میرے برادر عزیز حاجی ظہیر احمد حاجی محمد اشرفی، یہاں پر موجود تمامی محترم مکرم حاضرین، بالخصوص الحاج یونس عیسیٰ صاحب، ہمارے شہر کے ایم ایل اے حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب، کلیم دلاور صاحب، مولانا افتخار جامعی صاحب، مفتی عارف صاحب، اور دیگر حفاظ و علماء اکرام. میں اپنی طرف سے مفتی محمد اسماعیل کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً انہوں نے یہ جو جنازہ حال کا کام کیا ہے، یہ ہم سلسلہ اشرفیہ سے وابستہ تمام حضرات کی روحانی شخصیت، بلکہ اسلام کی روحانی شخصیت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سید شاہ محمد علی حسین اشرفی میاں المعروف اشرفی میاں، یہ حسنی حسینی سید ہیں، غوث پاک کی اولاد میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 35ویں پشت میں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین تک ان کا والدین کا، والد صاحب کا سلسلہ ملتا ہے. ان کو نجیب الطرفین سید تمامی علماء نے کہا ہے باکرامت شخصیت تھی. جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت کے اکابرین نے کہا تھا کہ اس وقت ہندوستان، پاکستان اور دیگر جگہوں پر 1,25,00,000 ان کے مریدین تھے. الحمدللہ مالیگاؤں میں بھی ان کے مریدین تھے، کچھ خلفاء تھے.
سلسلہ اشرفیہ کا ایک بہت بڑا طبقہ مالیگاؤں میں آباد ہے۔ سلسلہ اشرفیہ میں بہت سارے بزرگ گزرے ہیں، لیکن خاندان سرکار کلا یعنی حضور غوث العالم مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روحانی فرزند سید عبدالرزاق نور العین کی جو اولاد ہے، اس میں بڑے بیٹے کی اولاد کو خاندان سرکار کلا کہا جاتا ہے۔ یہ بڑے بیٹے کی اولاد میں ہے۔ ان کے بعد سلطان الواعظین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے بعد سلطان الواعظین مولانا سید احمد اشرف عیدگاہ۔ احمد اشرف عیدگاہ جو ہے، جن کے نام سے ہے، یہ بھی میرے برادر عزیزی حاجی ظہیر احمد اشرفی کی محنت، اور انہوں نے ایک ٹیم کو جوڑا، اپنے لوگوں کو جوڑا، اس میں بھی ہے۔ یہ مالیگاؤں کی پہلی عیدگاہ ہے جو عوام کے پیسے سے خریدی گئی، الحمدللہ۔ اس کے بعد عیدگاہ بننے کا کام شروع ہوا۔ بس اسی طرح جس طرح آج یہ جنازہ حال بنا، تو ہو سکتا ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی نماز جنازہ میں میت کی نماز پڑھنے کے لیے دشواری نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ایک قبرستان میں 4-4 5-5 6-6 جنازہ حال بن سکتا ہے۔ قابل مبارکباد ہے سب لوگ، لیکن شروعات جو ہے وہ شہر عزیز کے MLA مفتی محمد اسماعیل کے سر پہ جاتی ہے، ان کے سر یہ سہرا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ سلسلہ اشرفیہ کے وابستہ تمام حضرات دل کی گہرائیوں سے آپ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ سے کام لے۔ یقیناً میں بات بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہمارے MLA صاحب ہیں، دوسرے لیڈروں کی طرح وہ فوٹو چھاپ لیڈر ہو جائیں تو لوگ دانت کے نیچے انگلی دبائیں گے کہ اتنا کام ہے۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھی چڑ محسوس کرتے ہیں، کبھی تھوڑا جھلجھلاہٹ میں غصے میں بھی بولتے ہیں کہ صاحب پرچار نہیں ہوتا کام کا، ایڈورٹائز نہیں ہوتا۔ تو وہ بولتے ہیں اطہر بھائی، لوگ نے میرے ذمے کام دیا ہے، میں اللہ کے واسطے کام کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے کام کر رہا ہوں، اس کا صلہ مجھے اللہ سے لینا چاہیے۔ کبھی ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، صاحب دیکھو اس طرح کام ہو رہا ہے، اپنے کو بھی اس طرح کرنا چاہیے، ٹھیک ہے دیکھیں گے کریں گے، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ پھر ہم لوگ بولتے ہیں صاحب آپ بولے تھے، ارے اطہر بھائی اللہ اپنے ساتھ ہے، اپن اللہ کے واسطے کام کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں۔ یقیناً شہر کے لوگوں نے میرے اوپر ذمہ داری دی ہے تو میں اپنی ذمہ داری پورا کر رہا ہوں الحمدللہ۔ یہاں جنازہ ہال کی تعمیر اشرفی سوسائٹی میں، وہاں لطیفیہ مسجد کے بعد میں اشرفی شادی ہال بنایا جا رہا ہے۔ دارالعلوم حنفیہ سنیہ کا جو روڈ پہلی مرتبہ بنا، وہ سہرا بھی مفتی محمد اسماعیل کے سر جاتا ہے، اور ابھی عنقریبی انشاءاللہ دارالعلوم اہل سنت خانقاہ اشرفیہ مدرسے کا جو وال کمپاؤنڈ ہے، خانقاہ اشرفیہ 120 سال پرانی خانقاہ ہے مالیگاؤں میں، ایسے اس کی جو سرپرست ہے وہ 800 سال کے چوچھائے مقدسہ میں خانقاہ اشرفیہ قائم ہے۔ اسی کی شاخ مالیگاؤں میں اعلیٰ حضرت جن کے نام سے جنازہ ہال، انہوں نے اس کے سنگ و بنیاد رکھا تھا، ان کے دور میں جب وہ صاحب سجادہ تھے وہ خانقاہ بنائے، اور کچھ وجوہات کی بنا پر وہ کام رکا، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھیں گے کہ جس طرح کا نام ہے اور جو سلسلے کی جذبات ہیں، جو بھاونائیں ہیں، جو آرزو ہے، جو تمنا ہے سلسلے کے لوگوں کی، انشاءاللہ ان پہ مفتی صاحب نے ابھی 2 روز پہلے بھی میری فجر کے بعد بات ہوئی تھی، انشاءاللہ تعالی ایسا کام ہوگا کہ سلسلے کے لوگوں کی روحانی سکون اور روحانیت خوش ہوگی۔ ایسا کام مفتی اسماعیل صاحب کر کے دینے والے ہیں، اس میں ان کی ذاتی دلچسپی ہے۔ بہرحال یہ بات صحیح ہے کہ جب کوئی کام کرنے چلتا ہے، جیسا کہ حسین انصاری نے بتایا، کبھی کبھی وہ مجھے بھی بتاتا تھا کہ چچا ایسا ہو رہا ہے، میں بولتا تھا کہ اپن کام اچھا لے کے چلے آئے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، کام تو ہو کے رہے گا۔ اور آج یہ ہم اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ میں مفتی محمد اسماعیل صاحب کے ساتھ ہوں، اس لیے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ان سے قربت حاصل کریں، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس کوئی لفظ
کام کے بارے میں نئی کا لفظ ان کے پاس موجود نہیں ہے، ان کی کتاب میں نئی کا لفظ نہیں ہے۔ آپ جو بھی کام لے کے جائیں گے دیر سویر ہوگی لیکن وہ کام کر کے انشاءاللہ دیں گے۔ مفتی محمد اسماعیل صاحب نے یہ جو کام کیا ہے اعلیٰ حضرت سید محمد علی حسین اشرفی میاں قبلہ کا، تو ان کے بیٹے تھے سید سلطان الوازین مولانا سید احمد اشرف، ان کے بیٹے تھے سید محمد مختار اشرف۔ اتنے دن وہ صاحب سجادہ رہے کہ سبھی کے ساتھ یہ بھی صاحب سجادہ، ان کے ساتھ ایک لفظ لگتا تھا صاحب سرکار کلا، لیکن وہ ایک لمبی عمر تک کا سجادہ نشین رہے۔ اللہ نے ان سے کام لیا۔ 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے اپنے چھوٹے بیٹے کی موجودگی میں اپنے پوتے کو اپنے منصب پہ بیٹھایا، سجادگی سے نوازا، اپنا ولی عہد بنایا۔ جب سرکار کلا کے والد کا طاعون کی بیماری میں وصال ہوا، ان کے بھائی موجود تھے، خاندان کے اور بڑے بزرگ موجود تھے، لیکن انہوں نے سید محمد مختار اشرف سرکار کلا کو 14 سال کی عمر میں صاحب سجادہ ولی عہد بنایا۔ لوگ پوچھتے تھے اس وقت تو خاندان کے لوگ کہ حضرت آپ کے بیٹے تو موجود ہے، آپ نے پوتے کو؟ تو بولے جو یہ فقیر جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، انشاءاللہ یہ میرا مختار دین کا مختار بنے گا، یہ مسجد بنائے گا، مدرسہ بنائے گا۔ پھر تقسیم کے وقت تو حضور سرکار کلا کی گاڑی جو ہے لاہور کی طرف چلی گئی، ان کی والدہ سے شکایت کی گئی، پتہ چلا سارے لوگ چاہنے ماننے والے خاندان کے لوگ گھبرا رہے تھے، لیکن ان کی والدہ کہتی تھی کہ نہیں میرے بابو کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے جد کریم ان کے دادا نے فرمایا ہے کہ میرا پوتا دین کا مختار ہوگا، مسجد بنائے گا، خانقاہ بنائے گا، مدرسہ قائم کرے گا۔ ابھی تو یہ سب کام ہوا نہیں تو اس کو موت نہیں آ سکتی۔ یہ ایک بھروسہ، ایک روحانی شخصیت کا یہ اعتماد تھا۔ پھر پتہ چلا کہ حضرت لاہور میں ہے، پھر جس طرح بھی وہ آئے ہوں گے، اور الحمدللہ وصال سے پہلے خانقاہ اشرفیہ کی وہ تعمیر ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب قبلہ کہ مریدوں کے پیسے کا صحیح حق اگر کہیں ادا کرا جا رہا ہے تو وہ کچوچھے مقدسہ میں خانقاہ سرکار کلا کے خانقاہ میں مریدوں کے پیسے کا جہاں صحیح استعمال ہو رہا ہے وہاں بڑی بڑی عظیم مختار اشرف لائبریری، اشرف حسین میڈیم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر سرکار کلا کے بعد اظہار میاں کے بعد آج قائد ملت یہ فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ان سارے بزرگوں کی روحانی توجہ اور ان کے روحانی فیوض و برکات انشاءاللہ تعالی میں ذمہ دار ہمارے مولانا افتخار جامعی اور مفتی عارف صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب اس کام پر آپ کو روحانی فیوض و برکات انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ کیوں کہ ہم لوگ کوئی چھوٹا سا بھی کام کرتے ہیں تو اپنے بزرگوں کو بتاتے ہیں کہ صاحب حضرت وہاں پر یہ کام ہوا، حضرت وہاں پر یہ کام ہوا، تو یہ کام کبھی ہو سکتا ہے کہ میرا بھتیجا ذوالفقار لائیو بھی چلا رہا ہو، شاید وہاں دیکھ بھی رہے ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کام کی برکت سے آپ کے سارے ادھورے کام کو پورا فرما دے۔ کیوں نہ ہو کہ آپ کی سرپرستی بابا سیاست الحاج یونس عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں، اور انسان ہے، حضرت کہتے ہیں کبھی کبھی کہ بھائی ہم سے کہیں بھول چوک ہو جاتی ہے، اگر بھول چوک ہوتی ہے، کہیں غلطی ہوتی ہے تو ہم وہ غلطی کو صحیح نہیں بتاتے، اس غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک بڑی بات ہے، بڑی شخصیت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کو اللہ خوب نوازے اور ان بزرگوں کے روحانی فیوض و برکات انہیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ شام کے صدر صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما MLA مفتی اسماعیل قاسمی صاحب، اس شہر کی سب سے جانے اور مانے لیڈر جو جانے جاتے ہیں یونس عیسیٰ صاحب، اور جو بھی دیگر لوگ ہیں، میں ان سے اپنی ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں اور میں کچھ بولتا نہیں ہوں، لیکن یہ بنانے کے لیے جو دقت آئی ہے یہ صرف میں جانتا ہوں اور زید چچا جانتے ہیں کہ جب سے ہم نے اس کا پیپر ورک کو چالو کیا اس میں کیا کیا دقت آئی، کیا کیا پرابلم آئی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے اس کی شروعات کی پیپر ورک کو تو ہوا الحمدللہ، لیکن جیسی اُدگھاٹن ہوا اور کام کی شروعات ہوئی تو صاحب وارڈ نمبر 6 کے ایک ماضی کارپوریٹر ہے، اس طریقے کی دقت ہم لوگ کو دی، انہوں نے اس طریقے کی دقت دی کہ صرف زید چچا اور میں جانتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہم نے جیسے ویسے کر کے تھوڑا تھوڑا کام آگے بڑھا۔
پھر حضرت جانے لگے PWD آفس. ایک دن میرے کو ملے وہ. میں نے ان کو بولا کہ بھیا آپ بھی اس وارڈ کے ہو, میں بھی اس وارڈ کا ہوں, اور تقریباً ہمارے یہاں جنازہ ہال جو ہے بہت چھوٹا ہے, ایک بڑا کام ہو جائے تو سب کے فائدے کے لیے, وہ کوئی بزنس کے لیے یا اس کے لیے تو نہیں کیے جا رہے, کوئی پرسنل آدمی کے لیے نہیں ہے. اور الحمدللہ حضرت رمضان میں عمرہ بھی کر کے آئے ہوئے ہیں. پھر ٹھیکیدار کو فون کرتے اور 1 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے, بولتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے میرے کو دو تو میں میرا جو بھی پرکرن ہے میں واپس لے لوں گا. ہمارے شہر میں اکثر یہ بولا جاتا ہے کہ یار روڈ اور گٹری بنائی جا رہی ہے, کوئی ایسا کام ہونا چاہیے جو دکھ کے آئے. جو دکھ کے آنے والے کام رہتے اس کے اندر تو اپنے ہی اپنے لوگ جو ایسے اڑتھڑا ڈالتے ہیں. یہ جو ایک عام آدمی ہے وہ نہیں جانتا ہے, لیکن جو لوگ فیلڈ میں رہتے ہیں, جو لوگ کرتے ہیں, وہ ان کو معلوم ہے. میں نے ٹھیکیدار کو بولا کہ یار بھائی جا کر کے کچھ بات کر لے کہ اپنا کام کچھ نہ ہو, کیونکہ ادھیکاری تھوڑا سا ڈرتے ہیں. تو ان کے بتانے کا مقصد سے یہ تھا کہ ہم جو ہال تعمیر کیے اللہ کے فضل و کرم سے, یار تم نے صحیح جگہ نہیں کی ہے. میں نے بولا کہ یار ہم کو جو ذمہ داروں نے جگہ بتائی ہے ہم اسی جگہ پر کر رہے ہیں کام, کوئی دوسری جگہ پہ تو نہیں کر رہے, ہماری مرضی سے نہیں کر رہے. قبرستان کے جو ذمہ داران ہیں, جنہوں نے ہم کو بلایا تھا, جنہوں نے ہم کو بتایا تھا جگہ, اسی جگہ پہ تعمیر ہو رہا ہے. اگر کسی وجہ سے غلط ہے تو پھر پورا قبرستان جا بنا ہے وہ غلط جگہ پہ, ایسی بات ہے کیا؟ میں نے ان کو بولا بھیا مہربانی کر کے آپ جو بھی کر رہے ہو ایسا کچھ بھی مت کرو, تمہارا جو بھی پرکرن ہے اس کو واپس لو, ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے اور بھی لوگوں کو دقت ہو جائے. ہمارے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی ہے, اگر آمدار صاحب بولے یہ تو میں سوشل میڈیا پہ چلا ہوا جو وہ ٹھیکیدار کو فون کیا تھا اور ٹھیکیدار سے جو بھی ڈیمانڈ تھی اس کی. اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو ایمانداری سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایسے اڑتھڑے ہر جگہ آ رہے ہیں. پھر کیسے آدمی آگے کام کرے گا؟ پھر آدمی روڈ اور گٹری بنائے گا نا, تعمیر جو کام ہے تعمیری کام بڑے بڑے وہ کیسے ہو پائیں گے؟ بس اتنا ہی بول کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. مفتی علی حسین جامعی, حاجی اطہر حسین اشرفی اور دیگر ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں. آپ کے بات کے چند اشعار کے لیے میں حافظ توفیق اشرفی صاحب سے بلاتا ہوں کہ خدمت عالیہ کے گروہ کا نذرانہ پیش کریں. اپنے دست مبارک سے پیش کریں. حاجی صاحب سے مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں. رسول کا تاجیہ نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر کارپوریٹر ایاز منصور صاحب. امام وکیل حافظ صدام حسین اشرف اور Gracias.